बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, मैं ज़फ़र वली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस किताब से आपका तारफ़ करवाने लगा हूँ वो है सुरख़ाब। हमारे मुआशरे के अंदर सुरख़ाब को एक एज़ाज़ की अलामत जो है वो समझा जाता है। तो इरफ़ान जावेद ने अपनी इस किताब के अंदर भी हमारे मुआशरे के जो सुरख़ाब हैं, सरकर्दा अदीब हैं, उनके खाके पेश किए हैं। सबसे पहला खाका, इसमें बेशुमार खाके हैं। परवीन शाकर का खाका है, अमजद इस्लाम अमजद का खाका है, उस्ताद दामन का खाका है, अयूब खावर मशहूर हदायतकार उनका खाका है। तो सबसे पहला खाका जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ वो है परवीन शाकर का। ये किताब है जी, ये संगे मील ने छापी है, तो ये आपके सामने है। परवीन शाकर को हमारी जदीद शायरी का इमाम कहा जाता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो शायर हैं उनमें उनका एक बहुत नुमायाँ मुकाम है। वो उनकी शायरी तो अट्रैक्टिव है, चार दांगे आलम में उनका शोहरा है, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उस पर पर्दे पड़े हुए हैं। वहाँ उसके बारे में कोई नहीं मिलती तहकीक। इरफ़ान जावेद साहब ने कमाल किया है कि उनसे मुलाकात ना होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी के बारे में तहकीकात की और उनके जो छुपे हुए गोशे थे उन्हें सामने लेकर आए। मसलन उसको बारिश बहुत पसंद थी, उसको रात की रानी की खुशबू बहुत पसंद थी। वो जितनी अच्छी शायरा थी उतनी ही दुखी खातून थी। उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो दर्द का मजमुआ थी। हालांकि उसका शौहर उसका बेइंतहा मददगार था, इसके बावजूद उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी जो है वो कामयाब ना हो सकी। फिर उसको उसकी ज़िंदगी में ही बता दिया गया था। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ कि वो जब इंडिया के टूर पे गई तो वहाँ पे एक ज्योतिषी थे चौहान साहब, उनसे मिली तो उन्होंने उसे बता दिया कि तेरा बहुत बड़ा हादसा होगा। और बल्कि वो डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम उम्र बहुत छोटी लिखवा के लाई हो। फिर बताया तुम्हारा हादसा होगा, तुम्हारी 4 किताबें आ चुकी हैं, 5वीं किताब तुम छाप नहीं सकोगी। तो वो परेशान हो गई। ठीक है, उसको बारिश बहुत पसंद थी। गर्ज़ के मतलब ये छोटी छोटी जो है शर्तें हैं। फिर उसकी डेथ डे के वो बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन जो है उसकी की गई है और वो बड़ी दर्दनाक है। वो मुझ में ताब नहीं कि मैं उसे पढ़ सकूं। फिर उसके छोटे बेटे के जो क्या ख़यालात थे। ये एक खाका स्टार्ट ही इतने शानदार अंदाज से होता है कि जब परवीन शाकर दादी बनी तो उसे मरे हुए 25 साल और कुछ दिन, लिखा है मुझे इस वक्त याद नहीं, हो चुके थे। ठीक है जी। फिर इसी के अंदर जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त खाका है जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, वो है उस्ताद दामन। पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। वो जितने बड़े शायर हैं उससे बड़े इंसान थे। इतने बड़े इंसान थे कि बर्रे सगीर के बड़े बड़े लीडर जो है वो उनके फ़ैन थे। जवाहरलाल नेहरू तो उनको कई मरतबा जो है ये कह चुके थे कि आप इंडिया की नेशनैलिटी ले लें, लेकिन वो यहाँ से नहीं गए। वो हमेशा शाह हुसैन के कुर्बो जवार में कोठरी में जो है वो रहते थे। तो उन्होंने अपने सियासतदान दोस्तों के कहने के ऊपर भी उन्होंने मकान बना कर दिए, तो फिर भी वो वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि मैं शाह हुसैन से दूर नहीं होना चाहता। इतने इंसान दोस्त जो है वह, उनके वाक़यात बड़े शानदार हैं। वो क्या करते थे कि वो सुबह सुबह अपनी कोठरी से निकलकर ज़ुबान बाहर निकाल कर खड़े हो जाते और उसके सामने हाथ जोड़ लेते थे। लोग कहते थे कि बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? तो कहता था, मैं इसके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने आप को काबू में रख। तू तो फिसल कर कोई बात कर देगी लेकिन उसके बाद, और दांतों में चली जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि सारा जिस्म जो है वो तेरे किए हुए को भुगतता रहेगा। उन्होंने इस खाके के अंदर उस्ताद की ज़ुबानी बड़ी बड़ी कीमती जो है वो बातें जो है नकल की हैं। इकबाल के बारे में वो कहते थे कि इकबाल कहता है कि छीन कर या मांग कर किसी की रोटी लेना जो लेता है वो गदागर है। चाहे वो बादशाह हो, चाहे पीर हो, चाहे मरीद हो, यानी दोनों गदागर हैं। जो वो पीर जो मरीद से नजराना लेकर खाता है और वो बादशाह जो किसी से छीन लेता है। तो ये उस्ताद दामन के। फिर इसी तरह उन्होंने मतलब जो है ना कालिदास की एक हकायत जो है बयान की है कि कहते हैं कि तोता मैना मीठी मीठी बातें करते हैं इसलिए लोग उन्हें पिंजरे में रखते हैं, लेकिन कौवों को कोई पिंजरे में नहीं रखता क्योंकि वो काएँ काएँ करते हैं। ये गुफ्तगू के बारे में उनके ख्यालात हैं।
پھر ایک دو انہوں نے بڑے چشم کشا جو ہے وہ واقعات بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کو خود پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ میرے کچھ دوستوں کی فرمائش بھی ہے کہ کتاب کے اوپر سے بھی پڑھ کے سنایا کریں۔ پاکستان سے ایک دانشور حج پر گیا، واپسی پر اس نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ وہاں حمیدہ کور نامی عورت تھی، دوسرا جبار نام کا کراچی کا سیٹھ تھا۔ وہ دونوں روزہ مقدس پر جاروب کشی کر رہے تھے۔ حمیدہ کور کی کہانی یہ ہے کہ 1947 میں پٹیالہ کے کسی گاؤں سے اسے سکھ اٹھا کر لے گئے، پھر پاکستانی پولیس واپس لے کر پاکستان آئی۔ گھر والوں اور خاندان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، نتیجتاً وہ طوائف بن گئی، پیسے جمع کرتی رہی، پیسے جمع کر کر وہ مدینہ شریف چلی گیا، حج پہ چلی گئی۔ وہاں سے جب مدینہ شریف جانے لگی تو مدینہ کی حدود سے باہر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ میں ایک ناپاک جسم لے کر مدینہ نہیں جاؤں گی۔ خدا کا کرنا اس کی حاضری قبول ہوئی اور وہ وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ سیٹھ جبار کا قصہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ وہ ایک عیاش آدمی تھا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں یورپ کا ٹور کر لوں، پھر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن اچانک پھر اس کے دل میں جانے کی آئی کہ پہلے عمرہ کرنے گیا، ایسا گیا کہ پھر وہیں بیٹھ گیا، گھر والوں کو بلایا، تمام جائیداد تیاگ دی اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے انسان ہیں۔ اسی خاکے کے اندر جو ہے ایک اور چیز جو ہے انہوں نے اکبر بادشاہ کا قصہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش تھا بھگت تلسی نام کا، وہ ڈاکو تھا، دن میں وہ سادھو بن جاتا، رات کو چوریاں ڈالتے۔ بابا جو ہے یہ مکمل ہونے کے قریب تھا۔ ایک دن صبح سویرے دریا پر جا رہے تھے کہ راستے میں بھنگن صفائی کر رہی تھی، یہ گہری سوچ میں چلے جا رہے تھے۔ بھنگن بولی گرو جی ایک طرف ہو جاؤ، انہوں نے سنی انسنی کر دی، چلتے گئے۔ وہ صفائی کرنے والی بولی کہ میں کہتی ہوں ایک طرف ہو جاؤ۔ جب قریب آ گئے تو اس نے جھنجھوڑ کر کہا کیوں سر پر خاک ڈلوا رہے ہو، ایک طرف ہو جاؤ۔ وہ اچھا جی کہہ کر پلٹ گئے، کنڈی لگا لی، رونے لگے۔ شام کو ڈاکو دوست آئے تو کہنے لگے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں ایک طرف ہو گیا ہوں۔ استاد جی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہیں، انسانوں کی کایا پلٹ کر دیا کرتے ہیں۔ اس میں تیسرا خاکہ جو ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نیلام گھر کا، آپ نے نام سنا ہوگا ضیاء محی الدین شو کا۔ اس کے جو ڈائریکٹر تھے، ہدایت کار تھے، ان کا نام تھا ایوب خابر۔ عرفان جاوید نے اس خاکے کا نام رکھا ہے اکتارا۔ اکتارا ایک انسٹرومنٹ ہے موسیقی کا اور بڑا کمال کی چیز ہے، یعنی انہوں نے ایوب خابر کو اس معاشرے کا ایک ایسا سرخاب بتایا ہے جو بہت کمال کی چیز ہے۔ وہ بتاتے ہیں، ان کی زندگی کا بڑا شاندار واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرا ایک کلاس فیلو تھا جو مجھ سے کمپٹیشن میں رہتا تھا، کبھی وہ فرسٹ آ جاتا، کبھی میں آ جاتا۔ یہ غریب باپ کے بیٹے تھے، تو میں مزدوری کرتا تھا تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کروں۔ ایک دن میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، مجھے امیر آدمی اپنے گھر لے گیا اور میں نے وہاں مزدوری کرتا رہا۔ جب میں مزدوری کر کے شام کو فارغ ہوا تو وہ مجھے محنت دینے کے لیے آیا، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا اور وہ لڑکا جو ہے اس کا کلاس فیلو تھا۔ کہتے ہیں میں نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی محنت وصول کی اور اس دن مجھے جو اعتماد ملا وہ ساری زندگی میرے کام آتا رہا۔ یہیں پہ پھر ایک اور خاکہ ہے امجد اسلام امجد صاحب کا، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ ان کے ناول، ان کی شاعری، وہ بطور استاد ان کی کنٹریبیوشن، بڑی شاندار قسم کی ڈسکرپشن یہاں دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی اندھی خالہ کے لیے اور ایک بیوروکریٹ کے جو ہے وہ ریئیکشن میں جو ہے وہ شاعر اور ڈرامہ نگار بنے، اور پھر وارث جیسی لازوال سیریز لکھی جس نے تہلکہ مچا دیا پورے پاکستان میں، بلکہ بارڈر سے پار بھی اس کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک بات میں امجد صاحب کے قصے کے سلسلے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے
سائیکالوجی کہتی ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، ان کو مستقبل کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سیئرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے فریدہ خانم صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھی شیزان کے اندر، ابھی وہ آئی نہیں تھی، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جناب فریدہ خانم نے نیلی ساڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ اوپر آ رہی ہیں، تو بہرحال جو برتن لے کے آیا تو برتن اس سے ٹوٹ گئے اور وہ گر گئے، حالانکہ ابھی تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک چند منٹ کے بعد جب وہ آئیں تو ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے امجد صاحب بہت ہی ذہین اور حساس فنکار تھے۔ پھر اس کتاب کے اندر خاکہ ہے ایک شاعر کا جس نے دھوم مچا دی، گلزار صاحب۔ وہ آپ نے گانا تو سنا ہوگا کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ٹھیک ہے، روح دیکھی ہے کبھی، یہ اس کے تخلیق کار، یہ دینا کے، یہ ہمارے جہلم کے پاس دینا کے ایک سکھ لڑکے تھے، اور یہ مدھو بالا ماں جبین بانو بمبئی کی ایک لڑکی تھی جو بعد میں مدھو بالا بنی، اس کی محبت میں گرفتار تھے، اتنے گرفتار کہ اس کی محبت کے وہ لڑکی ہمیشہ جو ہے مدھو بالا جو ہے 2 سپارے تلاوت کرتی تھی روزانہ اور روزے رکھتی تھی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے روزے جو ہے اس کی روایت کو جو ہے وہ آگے قائم رکھا۔ پھر اسی کے اندر خاکہ ہے منٹو کا۔ میری اوقات نہیں، حیثیت نہیں کہ میں منٹو کے بارے میں بات کر سکوں، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عرفان صاحب نے ایک بڑا خوبصورت فقرہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ منٹو کی بیوی صفیہ کی یتیم لڑکی تھی، وہ جب بچپن میں تھی تو ماں باپ مر گئے، اور جب بیاہ کر آئی تو ساری زندگی جو ہے وہ شوہر کے لاوالی پن میں گزاری، اور جب بچپن میں ہی تھا اس کا بچہ مر گیا، اور جب شوہر فوت ہوا تو 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اس کے پاس تھیں۔ عرفان صاحب کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ کاش منٹو کی کہانی صفیہ کی زبانی لکھی جاتی، بڑی کمال کی بات ہے۔ پھر اسی کے اندر اور بھی خاکے ہیں، منشا یاد صاحب کا خاکہ ہے، جان ایلیا صاحب کا خاکہ ہے، تو یہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، دیکھیں، یہ بڑے مارکے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنے تبصرے جو ہے وہ بھی کریں، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ، اور کوشش کیجئے کہ تبصرہ جو ہے اس کے کمنٹس جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے ہی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔